الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت ہی عظیم الشان مہینہ پانے کے لیے جتنی زندگی لمبی ہونی چاہیے اللہ نے ہمیں اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی، اور ہم نے اس مبارک مہینے کی برکتوں کو اور اس کی رحمتوں کو اور اس کی نورانیت کو اور اس کی روحانی جو غذا اس مہینے کے اندر برستی ہے مستقل، یہ حاصل کرنے کی اللہ نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی۔ اس لیے میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر ایک دعا بتائی تھی، اس دعا کا ورد ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور خصوصاً ایسے مہینوں کے لیے اور ایسے ایام کے لیے تو اور زیادہ اس کا ورد ہونا چاہیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ کے ذکر کی توفیق مل جائے، اللہ کا شکر کرنے کی توفیق مل جائے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق مل جائے، یہ انسان کا اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ رب کی مہربانی کی نشانی ہے۔ جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ یہ کام کر سکتا ہے، اور جس کو توفیق نہیں ملتی تو وہ بیت اللہ میں جا کر بھی نماز سے محروم رہتا ہے۔ یہ خدا کا اصول ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق دیتے ہیں جن کے دلوں کے اندر طلب ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر یہ نیک جذبات ابھرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ اپنے دربار میں بلاتے ہیں۔ روزے کی توفیق ملتی ہے، تراویح کی توفیق ملتی ہے، تلاوت قرآن کی توفیق ملتی ہے، اور
اور اس کی برکتیں پھر ملتی ہیں۔ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، گویا کہ اللہ بند کر دیتا ہے، اور شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے بیڑیوں میں ڈال کر۔ یعنی ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ خود اللہ اپنے بندے کے لیے جنت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ یہ مغفرت کے چانسز کا مہینہ ہے۔ یہاں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی عمل کرے گا، اللہ کے دربار میں پہنچا، رب اپنے بندے کے انتظار میں ہے کہ یہ میرے سامنے جھک جائے، میں اس کی مغفرت کا پروانہ سنا دوں۔ یعنی فل چانس ہے، جتنا بھی بڑا گنہگار ہوگا اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کر لی تو اللہ مغفرت کا پروانہ سنائے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے بددعا فرمائی ہے کہ جس کو اتنے سارے مغفرت کے چانسز ملنے کے بعد بھی اس مہینے میں کسی کی مغفرت نہ ہوئی، تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے بددعا دینے پر آمین سے مہر لگائی۔ اس لیے کہ جبرائیل امین نے کہا کہ ایسا پھر ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جب اتنی ساری معافی کے راستے کھول دیے گئے، سارے راستے اس کے لیے ہموار ہو گئے کہ وہ رب تک پہنچ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی نہیں گیا، تو قصور اسی کا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے تباہی ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اتنے چانسز ہے مغفرت کے کہ اس کو لینے ہیں، اور یہ ساری انعامات اور اس کی برکتیں اور مہینے کی رحمتیں جو ملے گی وہ ایسے بندے کو ملے گی جو اس مہینے کی قدر کرے اور اس کے روزوں کی قدر کرے، اس کے ایام کی قدر کرے، اس کے راتوں کی قدر کرے، اس کے روزوں کو اس کے حقوق کے ساتھ میں پورا کرے۔ صرف اتنا نہیں کہ صبح صادق سے یعنی سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور اس طریقے سے بیوی سے ملاقات سے بس یہ جو 2-4 چیزیں ہیں کہ اس سے روک لیا تو اس کا روزہ ہو گیا، بات ختم۔ نہیں، روزے کے ذریعے سے کچھ اور چاہا جاتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے، صرف بھوکا رکھنے کے لیے نہیں ہے، ایک تصور کو نکال دیا جائے کہ بھائی کھانے سے رک گیا، پینے سے رک گیا اور اس طریقے سے یعنی کہ شہوت سے جائز سے اس سے رک گیا، نہیں، اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ لعلکم تتقون۔ اور بڑے پیارے انداز میں اللہ نے اس بات کو سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر سمجھایا ہے۔ یہ آمنو کے اندر جو ہے اللہ کا ایک پیار بھرا ہوا ہے جو اپنے بندوں سے اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے۔ کسی آدمی کو پکارنا ہو تو وہ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو کسی کو کہا جائے بھائی صاحب یاؤ تو فلاں آدمی، ایک تو یہ ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو پکارے بیٹے یہاں، بیٹا کہہ کر پکارے چھوٹا ہے تو، یا اس طریقے سے کوئی ایسا رشتہ اس کے ساتھ میں جوڑ کر اس کو پکارے، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک فلاں آدمی یہاں، اس کے اندر الگ چیز ہے، اور ایک بیٹے ادھر آ تو اس کے اندر الگ پیار ہے۔ تو ایک تو اللہ نے یا ایھا الناس، اے لوگوں، تو اس میں سارے ہی لوگ آ گئے، چاہے ایمان والے ہو کہ نہ ہو،
اللہ کو پہچاننے والے ہو کہ نہ ہو، ان کی نسبت ایمان کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہو کہ نہ ہو، یا ایھا الناس کا، لیکن اس آیت میں اگر یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جن کا مجھ سے ایمان کا رشتہ جڑا ہوا ہے، جن کا مجھ سے ایمانی رشتہ جڑا ہوا ہے، جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے مجھے رب مان لیا ہے، جنہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، رشتے کو یاد کریں کہ اللہ اس خاص رشتے کو بیان فرمانے کے بعد آگے اللہ متوجہ فرماتے اپنے ایمان والے بندوں کو کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یعنی صرف تمہارے ساتھ نہیں ہوا ہو یہ معاملہ، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے ایسے مخصوص بندوں کے لیے پہلے بھی روزے فرض کیے ہیں، اگلی امتوں میں بھی فرض، تو کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ زندگیوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ سے ڈرنے کا وہ ملکہ آ جائے کہ قدم قدم کے اوپر خدا کا خوف اور اللہ کی وہ عظمت ہمارے دلوں کے اندر رچ بس جائے۔ یہ پوری زندگی کا سبق ہے، لعلکم تتقون۔ کیسے آئے گا کہ اس کی کوشش کریے، ایک مہینے یہ کورس ہے، ایک مہینہ اس کی کوشش کریے، اور ایک مہینے کے اندر جس طریقے سے تم نے تقوی لیا، اس تقوی کو 11 مہینے تک اس کو باقی رکھنا ہے۔ ہاں، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے عبادت کرنا، معروفات ہیں اور کچھ منہیات بھی ہے تو جس سے شریعت نے روکا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ معروفات۔ لیکن منہیات، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، گالی گلوچ مت کرو، سود مت کھاؤ، حرام سے بچو، حرام کمائی مت کرو، اور اس طریقے سے جو بھی یعنی کہ گناہ ہے، لڑائی جھگڑے مت کرو، فتنے فساد مت کرو، اس سے روکا ہے۔ بندے کے لیے عبادت کرنا آسان ہے، مشکل اس کے لیے گناہ سے بچنا ہے، اور روزے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ پریکٹس اس بات کی کرے کہ گناہ سے بچنے کی صلاحیت اور ملکہ پیدا ہو جائے، یہ طاقت پیدا ہو جائے، اور یہ استحضار آ جائے کہ میں اپنے رب سے اس کی عظمت کی وجہ سے ڈر رہا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے، لہذا مجھے میرے رب سے محبت ہے، میرا رب بڑا عظیم ہے، بڑی کریم ذات ہے، بڑی قدرت والی ذات ہے، اس کی قدرت کو دیکھتے ہوئے، اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، وہ رب کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، گناہ سے اس لیے بچنا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں اپنے کاروبار میں دھوکہ نہیں دوں گا، میرے رب سے وہ محبت کا تعلق ہے، وہ عظمت ہے اللہ کی۔ ایک تو ہے کسی سے اس لیے ڈرا جائے کہ بس جیسے ایک آدمی جانور سے ڈرتا ہے، پھاڑ کھانے والے جانور سے ڈر رہا ہے، وہ پھاڑ کھانے والے جانور سے ڈرے گا یا کسی ظالم سے ڈرتا ہے، لوگ ظالم سے بھی ڈرتے ہیں، جیسے ایسے ظالمین راستوں کے اوپر دندناتے پھرتے تو لوگوں کے دلوں کے اندر ایک طبعی طور پر وحشت اور دہشت ہوتی ہی ہے، وہ ان سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کی عظمت کی وجہ سے، ان سے محبت کی وجہ سے نہیں، ان سے نفرت کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے ڈرتے ہیں، جانور سے اس لیے ڈرا جاتا ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں ڈرا جاتا، ظالم سے اس لیے بھاگتا ہے، اس سے نفرت ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر اس سے بچوں گا نہیں تو اس کا
تقویٰ کس کو کہتے ہیں کہ رب سے ڈرا جائے اللہ سے محبت کرتے ہوئے. لعلکم تتقون، یہ تقویٰ. اب اس تقوی کے اندر کیا ہوگا کہ ایک تو وہ ڈر ہے اس سے نفرت کی وجہ سے، تو یہ ڈر اس کو مخلوق سے دور کرے گا، اور ایک رب سے ڈر ہے رب سے محبت کی وجہ سے، یہ ڈر اس کو رب سے قریب کرے گا. یہ فرق ہے. لعلکم تتقون، یہ روزے کا مقصد کہ اللہ سے ڈرے اس انداز سے کہ وہ بندہ ہر آئے دن اللہ سے قریب ہوتا جائے. تو رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے، اس لیے اس کے دینوں کی قدر کرے، اس کے روزوں کی قدر کرے، رات کی تراویح کی قدر کرے، اللہ کے کلام کو کثرت سے پڑھے. بڑے افسوس کی بات ہے روزی کی حالت میں ہم ان چیزوں سے تو بچ جاتے ہیں جن چیزوں سے بچنا، یعنی کہ جن چیزوں کا استعمال کرنا پہلے حرام نہیں تھا، حلال تھا. کھانا حلال، پینا حلال، بیوی سے ملاقات حلال، یہ تو حلال چیزیں تھیں. روزہ رکھ کر جو چیزیں پہلے حلال تھی اس سے بچ گئے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد جو چیزیں پہلے حرام تھی وہ ابھی بھی حرام ہے، اس سے بچنا ہے. غیبت پہلے بھی گناہ حرام، جھوٹ بولنا پہلے بھی گناہ حرام، سود کھانا پہلے بھی حرام بھی حرام، چاہے روزے کی حالت میں ہو کہ نہ ہو. حرام کمائے حرام کسی بھی حال میں، روزے کی حالت میں بھی حرام. تو اس سے تو اور زیادہ بچنا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ اگر بندہ روزہ رکھ کر گناہ سے نہیں بچے گا تو روایتوں میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں، یہ حضور کا فرمان ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ پورے دن بھوکے رہتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے، پورے دن بھوکے رہتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے ساری چیزوں سے روکے رہا، اور پیاس کی شدت برداشت کی، بھوک کی تکلیف برداشت کی، اور بڑی طلب کے ساتھ میں، اس امید کے ساتھ میں کہ افطار کے وقت میری دعائیں قبول ہوگی، میں اللہ کے سامنے اپنے گناہ، روزے دار اس امید پر پورے دن بھوکا رہتا ہے، اور بہت طلب کے ساتھ میں پھر افطار کے وقت لوگ دعائیں مانگتے ہیں بڑی طلب کے ساتھ میں. اللہ ہر کسی کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہر روزے دار کے روزے کو اللہ قبول فرمائے، ہر ایک کی ہر طرح کی عبادت کو اللہ قبول فرمائے. تو بڑے طلب کے ساتھ میں پورے دن تکلیف اٹھاتا ہے، گرمی کی شدت کو برداشت کرتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بھی بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ اس طلب کے ساتھ میں تو پورا دن اس نے گزارا، لیکن غروب آفتاب کے وقت جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو روزے کا ثواب نہیں ملتا. نقصان یہ ہوتا ہے کہ صرف پورے دن بھوکا رہا ہے، باقی کچھ نہیں ملتا، کچھ ہاتھ میں نہیں آتا. یہ تو ایسا ہے جیسے کسی نے اپنی پوری پونجی کو کسی کاروبار میں لگایا کہ کچھ ملے گا، مجھے کچھ ہاتھ میں آئے گا، کچھ پروفٹ کماؤں گا، کچھ مالی اعتبار سے میرا اسٹیٹس، میرا لیول اچھا ہوگا، کچھ مجھے مال ملے گا، رزق ملے گا. اس کی وجہ سے اس نے اپنی پونجی کو اس کے پیچھے لگایا، لیکن حساب کے دن دیکھا تو پروفٹ تو کیا ملتا، اس کا رأس المال بھی جا چکا ہوتا ہے. پچھتاتا ہے، روتا ہے، بڑی محنت سے لگایا ہو، پورا سال تھکا ہو. اب مچھلی کی سیزن والے ہمیں تو آئے دن تجربات ہوتے رہتے ہیں، پورے سال تک آدمی تھکتا ہے. عام طور پر مچھلی والے ڈوبے کہ نکلے یہ پتہ کب چلتا ہے کہ سال کے آخر میں پتہ چل رہا ہے. مجھ سے زیادہ آپ تجربہ رکھتے ہیں اس میں. اور اس میں بیچارے جنہوں نے پہلے ہی یعنی کہ زندگی میں ان کا پہلا ہی موقع ہو مچھلی کی دنیا میں قدم رکھنے کا کہ بھئی وہاں جا کر کچھ لے کر آؤں گا، لیکن سال کے اخیر میں دیکھا کہ جو لے کر گیا تھا وہ بھی ہاتھ
سے چلا گیا اور تو کیا ملتا، اب وہ بیچارہ اتنا پچھتاتا ہے، اتنا روتا ہے، بڑا پریشان ہو جاتا ہے، نتیجہ کہ کچھ ہاتھ نہیں آئے۔ اس سے زیادہ نقصان اس بندے کا ہے کہ جو پورے دن بھوکا رہا، افطار کے وقت گویا کہ رب کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ تیرے لیے بھوک کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے روزے کو پورا کرنا ہے باطنی آداب کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے، اور یہ اللہ جو گناہ سے بچائے یہ اللہ ہی بچائے گا، رب کی توفیق کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی مدد جب تک شامل حال نہ ہو تب تک کوئی بندہ نہ نیکی کر سکتا ہے اور نہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ نفس اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اللہ نے قید لگائی، جو نفس امارہ سے بچے گا الا ما رحم ربی، یہ رب کی مہربانی سے بچے گا۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، جو نبی ہیں، یوسف بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، خاندان نبی ہے، نبوت والا خاندان ہے، ظاہری باطنی کمالات سے اللہ نے نوازا ہے، لیکن جب یہ سارے فتنوں سے بچ کر جب اللہ نے ان کو ایک مقام پر پہنچایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے، اور کیا فرما رہے ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، چاہے مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے لیکن میں اگر برائی سے بچا ہوں میرا کمال نہیں ہے، یہ رب کی مہربانی ہے۔ ہم برائی سے جو بچیں گے اللہ کی توفیق سے ہی بچیں گے، اللہ کی مہربانی سے بچیں گے۔ یہ روزہ ہے اصل میرے بھائی، گناہوں سے بچ بچا کر چلتے 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 صبح صادق سے چلے تو افطار تک چلنا ہے۔ جس نے اپنے روزے کو اس انداز سے شروع کیا اور اس انداز سے پورا کر دیا، اس کا ایک روزہ اس کے لیے جنتی بنانے کے لیے کافی ہو جائے گا، جو رب کے دربار میں اگر ایک عمل بھی مقبول ہو گیا۔ ہاں، اس لیے اللہ نے جنت تو بنائی ہے ایسے بندوں کے لیے، دروازہ بنایا ہے روزے داروں کے لیے، تو جنت کا ایک دروازہ ریان نام رکھا، اللہ نے اپنے روزے دار بندوں کے لیے ہی تو بنایا ہے۔ اگر اب رب کے دربار میں اللہ کی مرضی اور شان کے مطابق ہمارا ایک روزہ پیش ہو گیا یعنی قبول ہو گیا تو رب کی ذات تو بڑی کریم بڑی مہربان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بندے کے اسی عمل کے اوپر مغفرت کا پروانہ سنائے گا۔ تو میرے بھائی روزہ اور ساتھ ساتھ میں قرآن کی تلاوت، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے، اس مہینے کا اس سے تعلق ہے، جہاں اور فضائل ہے اس مہینے کے، اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو اتارنے کے لیے رمضان جیسے عظیم الشان مہینے کا انتخاب فرمایا، بڑا عظیم کلام ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لائے اور رسمی طور پر نہ لائے، معمولات میں لائے، پابندی کرے، تلاوت قرآن کو ہر روز پڑھے، صرف رمضان میں نہ پڑھے۔ میں نے بیچ میں کسی موقع پر کہا تھا، ہمارے بعض ساتھیوں نے مجھے ایسا کہا، بڑا افسوس کا مقام ہے، بڑا افسوس ہے کہ مولانا آپ اعلان کریے لوگوں کے بیچ میں کہ وہ مسجد میں قرآن نہ دے رہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پڑھتا نہیں ہے، وہ قرآن ہمارے آفس میں پڑھے ہوتے، رمضان زیادہ ہم کو سنبھالنا پڑتا ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، قرآن بھی نہ دے اب تو مسجد میں، یہ حال، قرآن نہ دے۔
بلکہ ہمارے گھروں میں بعض مرتبہ قرآن پڑھے ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، گھر والے تھک کر کہتے ہیں اپنے بچوں کو بیٹا لے جا مدرسے کے اندر رکھ دینا۔ ٹوٹا ہوا رشتہ ہے ہمارا قرآن سے، دستور حیات ہے جس کا رشتہ قرآن سے ٹوٹا ہے، ہدایت کے راستے ان کے لیے اندھیر نگری جیسے بن گئے، نظر نہیں آتے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتی باتیں، یہ تو دلوں کے اندر نور اتارتا ہے۔ قرآن تو یہی تو ہے، یہ کشش ہے، اس کے اندر اللہ نے عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے۔ جب اس کی آیتوں کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، کانوں سے سنا جاتا ہے، زبان سے پڑھا جاتا ہے، یہ آیتیں دلوں میں اترتی ہے، اندر دلوں کے اندر ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ صرف اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو بھی اللہ اجر دے گا، اس کی عظمت کے ساتھ میں اس کی تلاوت کو سنیں گے اللہ پھر بھی اجر عطا فرمائے گا، اور اس کی تلاوت کریں گے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ روایتوں میں آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو وہ بندہ رب کے نزدیک ایسا پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ یہ رب کا کلام ہے، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر قرآن کی پہلی آیت میں اس کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ساری کتابوں کے مصنفین اور لکھنے والے کتاب لکھنے کے بعد آخر میں ایک سینٹنس لکھتے ہیں، ایک جملہ لکھتے ہیں، اگر اس کے اندر کسی کو کوئی بھول چوک نظر آئے تو معافی، یا پھر لکھنے والے تک بات پہنچائے کہ بھئی آپ کی یہ بھول ہے، نئے ایڈیشن کے اندر اس کو سدھار دیا جائے گا۔ یہ قرآن اللہ کی وہ واحد کتاب ہے، اس نے پہلی آیت میں اعلان کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اس کے مضامین ایسے ہیں کہ پڑھتے چلے جائیں گے، شک اور شبہ نہیں ہے۔ باقی دنیا کی ہر کتاب کے اندر شک کی گنجائش ہو سکتی ہے، اللہ کے کلام نے پہلے ہی یہ اعلان کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ باقی ہر کتاب کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ بھئی اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، اس کے اندر احتمال ہے، اس کے اندر کچھ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لکھنے والے تک میسیج بھیجو، نئے ایڈیشن کے اندر سدھار دیا جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو پہلے ہی اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پڑھتے چلے جائیں، وہ یقین دلوں کے اندر اترتا جائے گا۔ ہدی للمتقین، جو عظمت کی طلب کے ساتھ میں، عظمت کے ساتھ میں پڑھے گا، قرآن اس کے لیے ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ یہ پہلا فیصلہ ہے اللہ کا کلام۔ میرے کتاب کے اندر ایک خاتون کا انٹرویو پڑھا، انٹرویو میڈیا کے حوالے سے کتاب میں چھپا تھا، میں نے کتاب میں پڑھا، نہ میڈیا میں دیکھا نہ میڈیا سے میں نے پڑھا، لیکن بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ اس کے اندر سے ایک بات بیان کرتا ہوں۔ ایک نوجوان عورت نے ایک ہوٹل کا کمرہ بک کروایا خودکشی کرنے کے لیے، مرنے کے لیے، اس لیے کہ آج لوگ جو ہے پریشان ہو چکے ہیں، زندگی کے مسائل بڑے مشکل، ان کے سامنے طرح طرح کی مصیبتیں اور کیا کیا چیزیں پیش آ گئی، جینا دوبر ہو گیا لوگوں کے لیے، پتہ نہیں ہے کیسے جئیں گے، کیا کیا حالات کے اندر لوگ پھنس چکے، اور جب ان حالات سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو پھر لوگ اس طریقے سے خودکشیاں کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو مرنے والے مرتے ہیں، آن لائن فیس بک پیج کے اوپر آ کر زہر کھاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو تالاب اور سمندروں میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، نکلنے کا راستہ نہیں رہا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو پنکھوں پر لٹک کر مر جاتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں مرنے کے لیے کرائے سے ہوٹل کا کمرہ بھی بک کرواتے ہیں، مرنے کا بھی پیسہ دیتے ہیں۔
یہ نوجوان تھی خاتون، اس نے بک کروایا کمرہ۔ اب دیکھیے اللہ جس کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرتا ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کا کلام کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا ہے اللہ کے کلام کو؟ کیا ہم نے اتنا ہی سمجھا ہے کہ کوئی مر جائے تو فاتحہ خوانی کر دیں گے، گھر بن جائے تو مولوی صاحب کو بلا کر قرآن خوانی کر دیں گے، کاروبار کی ابتدا ہو تو مولانا کو بلا کر کاروبار کے لیے سورہ یاسین پڑھوا کر دعا کروا دیں گے؟ یعنی بس اس کے لیے رہ گیا ہے قرآن، ہمارے مردوں کے لیے اور برکت کے لیے، مردوں کے لیے ہے قرآن، تو زندہ کہاں چلے جائیں گے؟ اس خاتون کی نظر اس کمرے کے اندر کوئی ہوگا اللہ کا بندہ جس نے قرآن کا ترجمہ بھول کر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس کی نظر پڑتی ہے اس پر کوئی بھوک ہے، تو اس نے دیکھا کہ کیا ہے، ذرا دیکھیں، اس کی نظر ایک آیت پر پڑی، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کے نظام کو چلایا ہے، خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کون اپنی زندگی کے لمحات کی قدر کرتے ہوئے بہترین عمل کرتا ہے، کون سمجھتا ہے زندگی کی قیمت کو۔ اس کی نظر اس آیت کے ترجمے پر پڑی تو اس کے دل پر جھٹکا لگا، ارے اللہ کا کلام تو کچھ اور کہتا ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ تو اوپر والے کے ساتھ میں ہے، مجھے تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کی زندگی کے بچاؤ کا ذریعہ بن گیا اللہ کا کلام۔ اس نے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے جو زندگیوں کو بدلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدل دیا، تلوار لے کر نکلے۔ عمر کہاں جاتے ہیں؟ نعوذ باللہ، نبی پر حملے کے ارادے سے نکلے۔ اچھا گھر کو بھی دیکھتے جا، زندگی بدلی ہے، اور تاریخ گواہ ہے جس نے بھی اپنا رشتہ قرآن سے جوڑا ہے، اللہ نے اس قوم کو عزت اور بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن سے لگایا، قرآن کو زندگی سے لگایا۔ قرآن کہتا ہے ایک انسان مردہ ہو اللہ اس کو زندہ کرے، یعنی ایک کفر کی حالت میں ہو، اللہ نے ایمان دیا، قرآن کی تعلیمات سے نوازا، فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کے لیے وہی اللہ کلام الہی کی روشنی اس کو حاصل ہوئی، اس روشنی کو لے کر چلتا ہو۔ ایک تو پہلے مردہ تھا، یعنی اس کی مثال مردے کی طرح تھی، جس طریقے سے مردہ چیزوں کی حقیقت کو جان نہیں سکتا، اس طریقے سے کافر بھی غیب کے اندر چھپے حقائق کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کافر کو بھی مردہ کہا جاتا ہے کہ وہ دل کا مردہ ہے۔ اللہ نے ایمان دیا، قرآن کی روشنی دی، اس روشنی کو لے کر چلنے لگا۔ ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف وہ ہے جو اس دلدل میں ابھی تک پھنسا ہوا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، برابر ہو سکتے ہیں۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کافروں کے اعمال کو مزین کر کے اس طریقے سے گویا کہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے کہ جو اپنے رشتے کو جوڑتے ہیں، اللہ ان کا نام زندوں میں لکھ دیتا ہے۔
یہ روشنی مل جاتی ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا رشتہ تو بڑا عجیب تھا قرآن سے، بڑا عجیب تھا. وہ قرآن کی آیتوں کو سمجھتے تھے، سنتے تھے، پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے. اور ہم تو 5 سال کے بچے کے لیے آفر لے کر آتے ہیں مدرسے میں، میرے پاس مولانا قرآن ختم کرواؤ. بھائی بولتے نہیں سیکھا، قرآن کہاں سے ختم کرے گا؟ عجیب و غریب جلد بازی. اتنے عظیم کلام کو پڑھانے کے لیے ہم نے بچے کا پورا وقت اسکول کو دے دیا اور 50-100 روپے والے مولوی کو ٹیوشن میں رکھا. وہ مولوی صاحب آ کر پڑھا دیں گے ٹیوشن کے اندر، 15 منٹ کا ٹیوشن ہوئے گا، آدھے گھنٹہ پڑھا دیں گے. 500 زیادہ دے دیں گے تو 2 گھنٹے پڑھا دیں گے. جو لوگ ٹیوشن پڑھاتے ہیں وہ ایک بات ذرا کان کھول کر سن لے، جتنی بھی محنت کریں گے قرآن کی تعلیم کا نور مدرسے کے ماحول میں جو ملے گا وہ نہیں ملے گا گھر کی 4 دیواری میں، چاہے ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیں. ان کا طریقہ غلط ہے. یہ ایک طرح سے قرآن سے ٹوٹا رشتہ ہے جو بتا رہے ہیں. یہ صرف رسم پوری کی جا رہی ہے، یہ صرف رسم ہے جو پوری کی جا رہی ہے. یہ طریقہ ہی غلط ہے. عجیب حال ہو چکا. صبح سے لے کر بچہ اسکول میں جاتا ہے، 8 بجے سے جائے گا اسکول کے اندر، شام کو 6 بجے آئے گا. چھوٹا سا بچہ، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ ابھی سے اسکول کے حوالے کر دیا. ماں باپ کے اندر طاقت نہیں تھی کہ ہمارے بچے کے لیے کچھ ایسا وقت چوائس کیا جاتا کہ وہ کچھ مدرسے میں دیتا، کچھ اسکول میں دیتا، کچھ گھر میں دیتا، تو اس کی تربیت 3 طرح سے ہوتی یا 2 طرح سے ہوتی. مدرسے میں استاد کرتا، گھر میں ماں باپ کرتا. ابھی تو ماں باپ کی پوزیشن اتنی بیزی ہو گئے ماں باپ کہ بچے کو 5 سال کی عمر سے اسکول کے ٹیچر کے حوالے کر دیا. تو بچہ بھی کیا کرتا ہے، شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو پھر وہی بڈھوں والے مکان کے حوالے کر دیتا ہے. تم نے مجھے وہاں چھوڑا تھا، میں تم کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں. تم تمہارا راستے، ہم ہمارے راستے. ہاں، اس لیے کہ ابتدا تو ہم نے کیا نا، پہلے ہم نے اس کو چھوڑ دیا اسکول میں، تب اس کو سمجھ آئی تو اس کو بھی سبق ملا. ہاں، جب گھر میں تکلیف ہونے تو ایسے کام کیا جا سکتا ہے، لہٰذا بوڑھے اور بوڑھی کو چھوڑ. ماں باپ کی ہمدردی نہیں ہے، ماں باپ کی طرف سے اولاد پر زیادتی ہے. خیر، یہ تو بات نکل گئی، تو میں نے 2-4 باتیں جو دل میں بار بار میرے دل میں آتی رہتی. یہ تو ایک درد ہے دل کا. جب ایسے حالات سنتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ والی جان بوجھ کر اپنے بچے کو مدرسے سے اٹھا کر اسکول کے حوالے کر رہے. نہ کریں. میرا خیر خواہانہ مشورہ ہے، ایسے والیوں سے نہ کریں. آپ کے اولاد کا ایمان بچ جانا موجودہ ماحول کے اندر انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے گھر میں پلنے والی اولادیں، اگر ہم نے اس کو اللہ کی کتاب سے نہیں جوڑا تو ایسا نہ ہو اللہ حفاظت فرمائے. میں بار بار کہتا ہوں، دعائیں کریں اللہ حفاظت فرمائے، بار بار اللہ حفاظت فرمائے. اگر ہم نے رب کے کلام سے نہیں جوڑا، کہیں ایسا نہ ہو آنے والی نئی نسل کفر کے دلدل میں پھنسی ہوئی نظر آئے. یہ منظم طریقے سے چھینا جا رہا ہے اس چیز کو. ذرا درد رکھے دل میں، اپنے اولاد کا درد رکھے، ہر کسی کا نہ رکھے. تو کبھی اپنے معصوم اولاد کی طرف دیکھے اور سوچے اس کو پورے دین میں اسکول کے حوالے کر دیتا ہوں. یہ نہ ماں کا پیار دیکھ سکتا ہے، نہ باپ کی شفقت دیکھ سکتا ہے. کم سے کم کبھی تو اس طلب کے ساتھ، اس درد کے ساتھ میں اولاد پر نظر کرم ڈال دیا کرے. اس نظر سے دیکھیں گے، اس تصور سے دیکھیں گے، اولاد کی بے بسی اور بے کسی نظر آئے گی. دلوں میں درد اٹھے گا، اپنے اولادوں کے ایمان کی فکروں کے اندر آپ لگیں گے. یہ معصوم ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. خیر، یہ اللہ کا رمضان کا مہینہ، میں تو اس پر سے بات کر رہا تھا. رمضان کا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ایک کام یہ کرنا ہے، اپنے رشتوں کو قرآن سے جوڑنا ہے.
اپنے رشتوں کو قرآن سے جوڑنا ہے، اپنے اولادوں کے رشتوں کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس مہینے کی اور اپنے کلام کی، اس کے دین کی، اس کے ایام کی اور ہر طرح کی یعنی کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں اس کی قدردانی کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہر ایک کی عبادت کو اللہ اپنے دربار کے اندر شرف قبولیت سے